بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال جو آج میرے سامنے ہے، ویسے تو آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خوشحالی آ چکی ہے اور ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن آج جو صورتحال ہے، جو ڈسکشن ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں، یہ ڈسکشن پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اللہ کرے کہ ڈسکشن جو ہے اس کا کوئی وجود نہ رہے اور یہ ختم ہو جائے اسی باتوں کے ساتھ۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو میں کوئی دو تین چیزیں دکھا دیتا ہوں، پہلے آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک ٹائم تک آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے یہ جو صورتحال ہے، پاکستان از سنکنگ، ڈیفالٹ رسک جو سپائکس ہو رہا ہے وہ ریچز نیو ہائی آف 64.2 تقریباً لاسٹ ویک رہا، اس کے بعد جو ہے یہ 75 پہ آیا، یعنی کہ دو دن پہلے 75 پہ ہٹ کیا، اور آج جب میں نے کھولا تو یہ 80 دکھا رہا ہے، یعنی کہ 64 سے 80 میں آنے میں ایک ہفتے سے کم کا ٹائم لگا ہے۔ اور میری خواہش یہ تھی، میں نے اس بات نہیں کی، میں نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ میں یہ ویٹ کر رہا تھا کہ یہ 64 سے 60 پہ آئے گا، 50 پہ آئے گا، مگر یہ 80 کو ٹچ کر گیا ہے۔ اب 80 کو ٹچ کر گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالنے والا ہے، اس کا حل کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ بات چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، پاکستان آپ سب کا ہے، اس لیے جس گاڑی کے سامنے مرضی آپ جو مرضی بھانگڑا ڈالیں، ڈانس کریں، کچھ بھی کریں، لیکن پاکستان ہوگا تو یہ سیاست بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہر چیز قائم ہے۔ اس کے بعد جو اگر آپ ہمارے جو اندرون پاکستان ہے اس کی اگر آپ کیلکولیشن نکالیں تو جو کپاس کی پیداوار ہے وہ 25% گر گئی ہے۔ پر کپاس بہت ضروری ہے، آپ کی کپڑے کی صنعت، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو 25% گریں گے مطلب کہ 25% تو آپ ویسے بھی ڈاؤن میں آ جائیں گے، ایکسپورٹ پہ اثر پڑے گا اس کا۔ آپ کی مکئی 3% گرے گی اور گر گئی ہے، آپ کی گنے کی فصل جو ہے 8% گر گئی ہے، چینی کے ریٹ بڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ کی چاول کی فصل 40% گر گئی ہے، مطلب یہ ہوگا آپ کو ایکسپورٹ ڈیمیج ہوں گے۔ آپ کو ایکسپورٹ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ 100 ارب کی تجارت کرتے ہیں، 100 ارب ڈالر کی تجارت کرتے ہیں، 70 ارب تو منگواتے ہیں، 30 ارب بیچتے ہیں، جو بھیجتے ہیں اس کے اندر چاول 40% کم ہو جائے گا، تو یہ جو 30 ارب ڈالر ہیں اس میں کمی آئے گی، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مرچوں کی جو آپ کی وہ کھپت ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں 54% گر گئی ہے۔ آپ کے جو ٹریکٹر کی سیل ہے جو کھیتی باڑی کے لیے کام آتے ہیں زیادہ تر، 45% گر گئی ہے۔ آپ کی کھاد 75% گر گئی ہے۔ آپ کی یوریا کھاد جو ہے وہ 8% گر گئی ہے، اور مٹاش جو ہے وہ 85% گر گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزل کی کھپت ہے، اس میں کام میں جو پورا ٹرانسپورٹ تمام چیزیں کمرشل آپ کہہ سکتے ہیں، 23% گر گئی ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ 64.2 سے 75 پہ آیا اور اب چلا گیا 80 کے اوپر۔ ہمیں کرنا کیا ہے، پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہے کیا، ہم بات کر کیوں رہے ہیں اس ویڈیو میں، ہم سے ڈسکس کر کیوں رہے ہیں۔ پاکستان کو آنے والے 12 مہینوں میں 32 ارب ڈالر کے قریب 34 ہو سکتے ہیں، لیکن آپ 32 ہی مان لیجئے آسان کرنے کے لیے، 32 ارب ڈالر کے قریب ہمیں پے آف کرنا ہے، جس میں اکثریتی سود ہے، زیادہ سود ہی ہے، اصل تو بہت کم ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ چائنا کی بات کریں، سعودیہ کی بات کریں، وعدوں کی بات کریں، 1 ارب ڈالر IMF کی بات کریں، اس تنکے کی بات کریں، یہ تمام چیزیں، اور وہ بھی چائنا نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے IMF کیا بولتا ہے تب میں ریلیز کروں گا۔ اگر وہ بات کریں، اگر ان کو مان لیں کہ IMF ہمارے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھتا ہے تو چائنا اس کو قبول کر لیتا ہے تو ہمیں ملتا ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں 26 ارب ڈالر، اور 6 ارب ڈالر کی کمی کا سامنا ہمارے کو ہے، جس کا کوئی اثر ابھی فی الحال نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اب چھوڑیں ابھی نہیں کر رہا۔ تو اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، مطلب PDM کی حکومت ہے، اگر اس کو ہم ڈسکس کریں تو ہمارے پوزیشن یہ ہے کہ 12 مہینے مان لیجئے کہ PDM نے رہنا ہے، تصور کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے کر لیجئے، کوئی بھی رہے تو جس نے رہنا ہے اس نے 32 ارب ڈالر کا معاملہ برابر کرنا ہے، اس سے تو آپ نہیں بھاگ سکتے۔ اب اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں بات کو، تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حقیقی مارچ جو ہے وہ 21 نومبر کو، یعنی کہ آج 18 ہے، 2 دن کے بعد آپ کو یہ راولپنڈی پہنچ سکتا ہے، اور ہماری جو PDM ہے اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اسے کچل سکتے ہیں، یہ فیصلہ جو ہے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کو آج میں نے پڑھا تو ان کی جو انٹرسٹ ہے، آپ کو میں اطلاع کر دیتا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی
عمران خان جو ہے وہ گھڑی چور ہیں، انہوں نے گھڑی چور کہا ان کو. تو اگر انہوں نے گھڑی چوری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ ان کے ساتھ وہ کرے جس کا کوئی تصور کسی نے بھی نہ کیا، وہ ایگزامپل بنے. اور اگر محترمہ آپ یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، گھڑی چوری کی ہے، اگر آپ بہتان لگا رہی ہیں اور یہ بہتان جھوٹا ہے، اگر جھوٹا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ کرے جو آپ کے ساتھ بھی وہ کرے کہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب میرے پاس کوئی اور الفاظ رہ نہیں گئے سلیکٹڈ الفاظ کہ میں آپ کو ان الفاظوں میں یاد کروں، اور نہ ہی میں آپ کو گالی دے سکتا ہوں، نہ ہی میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں. لہٰذا ہم جو اپنی عوام کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم ہیں کہاں کھڑے، ہم کر کیا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بہت خطرناک ہیں. عمران خان صاحب کو پیغامات بہت زیادہ جا رہے ہیں. ابھی اسحاق ڈار اور عارف علوی، اب جب میں کہتا ہوں نا عارف علوی، تو وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے عمران خان کی طرف سے کہ عارف علوی بات کر سکتے ہیں، مقتدر حلقوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ پی ڈی ایم سے بات کر سکتے ہیں، وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. عمران خان کا ان کو اوپن اختیار ہے، جو بھی وہ کہیں گے عمران خان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو مان جائیں گے، بیکاز عمران خان جو ہیں وہ عارف علوی صاحب کے اوپر اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اسحاق ڈار جب بات کرتے ہیں سمجھ لیجیے نواز شریف بات کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اسحاق ڈار پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا عمران خان صاحب کو عارف علوی کے اوپر ہے. تو یہ ملاقات جو بٹوین عارف علوی ہوتی ہے، یہ ایک اچھی ملاقات ہے، یعنی کہ ایک سیاسی ملاقات ہے، ایک اچھی ملاقات ہے. ٹیکنیکلی تو ان دونوں کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں اور وہ وزیر خزانہ ہیں. یہ ان باتوں کو بھول کر کے ان کی شخصیت کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ ہے، پیغام ہے، ابھی کسی کو پیغام دے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو ایک گنجائش نکالی جاتی ہے، اور گنجائش تب نکالی جاتی ہے جب آپ ایکسٹریم پریشر میں ہوں. تو بظاہر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، توشہ خانہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا $6 ارب کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فیصلے اب کچھ فیصلے جو ہیں پاکستان کو بھی کرنے پڑیں گے اور لمیٹیشن کو طے کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کے اوپر اگر بات نہ بھی کریں تب بھی خطرہ ہے. اور جب تک یہ خطرہ رہے گا، وہ آپ کو بھی آئیڈیا کب تک خطرہ رہے گا. اس کے اوپر اگر کوئی کوٹ یا کوئی رپورٹ آتی ہے کہ جی یہ ان کو خطرہ ہے، تو اس رپورٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خطرہ ہے. اور اگر اس بات کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی آپ اپنا احتجاج بند کر دیں یا لانگ مارچ کینسل کر دیں، تو وہ ایک معاملہ کریں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ہاں کریں گے کہ ٹھیک ہے میری جان کو خطرہ ہے تو مجھے آپ باہر بھیج دیں. وہ باہر جانے والا انسان نہیں ہے، بظاہر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ باہر جائیں گے، کیونکہ وہ اپنا نام خود ڈلوا رہے ہیں ECL میں. وہ کریں گے جی میرا نام ڈال دو، میں نہیں جا رہا. تو وہ نام ڈالنا بھی نہیں چاہ رہے، وہ ریزائن دینا چاہ رہے ہیں، وہ ریزائن لینا بھی نہیں چاہ رہے، کیونکہ وہ ان کو تماشے نہیں لگوانا، یہ پھر کھڑا ہو جائے گا الیکشن کے اندر. تو تمام صورتحال جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کی اس ٹائم جو پوزیشن ہے، جو شہباز شریف کی اس ٹائم پوزیشن ہے، شہباز شریف کی جو میں نے ویڈیو آج دیکھی ہے، وہ جو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی تھی، وہ آپ نے ٹویٹر پہ دیکھی، فیس بک پہ دیکھی. میں یقین جانیے کہ اگر ایک لمحہ آتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان کب زہر کھاتا ہے، کب وہ شرمندگی سے پانی ہوتا ہے، یا کب اس کو رونا آتا ہے. تو میں نے جب فرد جرم دیکھی اور میں نے شہباز شریف کا منہ دیکھا، تو یقین جانیے اگر بس چھوڑ دیجئے، بہت شرم آئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فرد جرم سن رہا ہے کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے سیلاب زدگان کا پیسہ کھایا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے امپریشن دے رہا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، مطلب وہ پھنسے ہوئے امپریشن دے رہا ہے. بہت دکھ ہوا. بہرحال صورتحال پاکستان کے لیے کسی طور بھی، یعنی کہ جو ہم باتیں کرتے تھے، کبھی شاید ہم نے سیاسی سکورنگ کی ہوگی، فار ایگزامپل کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن وہ تمام باتیں مجھے اب جھوٹ لگ رہی ہیں. آج پاکستان جو ہے، کیونکہ وہ مذاق بن سکتا ہے لیکن یہ جملہ بڑا گھسا پٹا سا ہے، لیکن پاکستان واقعی میں ایک مشکل دور سے اس لیے گزر رہا ہے کیونکہ 12 مہینے کے اندر آپ نے $32 ارب دینے ہیں اور آپ کے پاس ہے نہیں. اور آپ کے جو چانسز ہیں، اگر خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کوئی ملک کر جاتا ہے تو پیغام کیا دیتا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے. تو جو ملک ہی کہہ دے اس کو پھر ڈالر نہیں ملتے. اگر ڈالر نہیں ملتے تو آپ سود کہاں سے دیں گے؟ اگر آپ سود نہیں دیں گے تو آپ کا کاروبار، یہاں پر انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ آپ سے کون بزنس کرے گا؟ آپ کا جو اندر آپ کے ملک میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیوں آئیں گی؟ آپ کیسے ان کو ڈالر دیں گے؟ ڈالر ہی تو آئیں گے، ڈالر نہیں آئیں گے تو دیں گے کیسے آپ؟ تو کاروباری زندگی رک جائے گا، انسان کی زندگی تباہ و برباد سمجھ لیں ہو جائے گی. اور جو مہنگائی کا جو اس ٹائم جو طوفان آئے گا وہ سب کو بہا لے جائے گا. یعنی کہ ایک سونامی کا جو ماحول آپ نے دیکھا ہوگا جاپان کے اندر، یہ وہ چیز ہے. اگر آپ کے منہ سے خدا نہ خواستہ اسحاق ڈار کو احساس ہے، میرے حساب سے اسحاق ڈار کو احساس ہے، اور اسحاق ڈار نہیں چاہتے کہ یہ لفظ میرے منہ سے نکلیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، کیونکہ عوام کو آپ اس طرف مت لگائیں کہ جہاں پر گھڑی
اور پین اور انگوٹھی اور یہ تمام چیزیں اس میں مت لگائیں، کیونکہ اس ٹائم ہم لوگ بہت سیریس صورتحال کے شکار ہیں. تھوڑا سا عوام بھی ہوش ناخن لے. سیاست اپنی جگہ، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.